نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جناب میزبان محترم اور محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل 12 روزہ محافل کا ایک حصہ ہے جو نور الاسلام کے زیر اہتمام یہاں منعقد ہو رہی ہیں۔ ہر روز اسی طرح محفل ہوتی ہے، آپ حضرات اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، تلاوت، نعت خوانی اور بیان ہوتا ہے۔ تو ان محافل کا یہ تسلسل ہے آج کی محفل۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ جتنا وقت یہاں ہوتا ہے اور جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے اندر میں اپنی گزارشات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا۔ میثاق عربی میں کہتے ہیں ایسا ایگریمنٹ جس کے ساتھ قسم ہو، قسم کے ساتھ اس کو پختہ کیا جائے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، قسم و ساتھ اس ایگریمنٹ کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور یہ کس وقت ہوا؟ عالم ارواح میں۔ ابھی تک یہ دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی تک صرف روحیں تھیں، انسانوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، روحیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پختہ عہد لیا، میثاق، ایسا ایگریمنٹ کہ جس پہ قسم ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمت بیان فرمائی کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ کئی انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول، مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نبوت، رسالت، تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے۔ تو یہاں دو نکات ہیں جن سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔
پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں کتاب و حکمت ہوں، یعنی تم دنیا میں جاؤ، تمہیں نبوت اور رسالت ملے، تم تبلیغ کرو میرے دین کی۔ ثم جاءکم، ثم جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ آتا ہے کہ ایک کام دوسرے کے بعد ہوا، ایک کام پہلے ہوا، دوسرا کام بعد میں ہوا۔ اب دیکھیں عربی گرامر کو اگر دیکھا جائے، وا ہوتا ہے جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، لیکن جب فا ہو جاء زید فعمر، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، اس کا معنی ہوگا کہ ایس زید دن عمر، ماشاءاللہ، کہ پہلے زید آیا ہے پھر عمر آیا، یعنی اس میں ترتیب فوت خردہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ لیکن جب سمہ ہو تو سمہ میں تراخی ہوتی ہے، یعنی پہلے کام کے کچھ دیر بعد یہ کام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمہ جاءکم، سارے نبیوں کے بعد میرا محبوب تشریف لائے گا۔ تو تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کی ولادت کون سے سن عیسوی میں ہوئی؟ جو حساب لگایا گیا ہے 571، 587 یہ جو انگریزی سال ہے، 571 عیسوی میں حضور کی ولادت ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی تمہارے بعد آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور سے پہلے سارے انبیاء کرام نے آنا تھا، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، یعنی سچے سارے نبی تو پہلے ہی، تو جو بعد میں آئے گا وہ جھوٹا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا۔ پہلے انبیاء کرام جب تشریف لاتے تھے تو وہ اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ سچے نبی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے کہ ایک بڑی شان والا رسول ابھی آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ہے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی تمہاری طرف بن کے آیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات اتری، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کی تو تصدیق کی، آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک بڑی شان والے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، سبحان اللہ، جن کا اسم گرامی ہوگا، جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کے دو نام ہیں ذاتی، محمد اور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دونوں قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ باقی حضور کے صفاتی نام ہیں جو 99، تو یہ دو ذاتی نام ہیں، دونوں قرآن پاک میں ذکر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا کہ احمد تشریف لائیں گے میرے بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام پہلوں کی تصدیق کر رہے ہیں، بعد والوں کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے بعد بڑی شان والا رسول آنے والا ہے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب تشریف لائے گا مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے گا، لیکن اس نے کسی بعد میں آنے والے نبی کی بشارت نہیں دینی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر میرا محبوب تشریف لائے گا۔ تو حضور کی ختم نبوت اس آیت سے دو نقطے ثابت ہوتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام انبیاء کرام کے بعد حضور تشریف لائے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک حضور کے نام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اور جو حضور کو خاتم النبیین مانے گا، آخری نبی مانے گا، وہی مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر بڑی شان والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نبوت رسالت کتابوں کی، تو آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس میرے محبوب پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو تمام انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرما دیا کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے وجہ سے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہ کریں، اپنی رسالت کی تبلیغ نہ کریں، اپنا کلمہ نہ پڑھائیں، بلکہ خود بھی حضور کا کلمہ پڑھیں اور باقیوں سے بھی حضور کا کلمہ پڑھائیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، خالق ہر شے کا، وہ جانتا تھا کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لائے گا تو ظاہری طور پر اس دنیا میں انبیاء کرام جو ہیں وہ جا چکے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر ان پر بھی یہ پابندی عائد کر دی کہ اگر کوئی تم میرے محبوب کی نبوت اور رسالت، میرے محبوب کا زمانہ پائے تو اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ اپنی رسالت کی تبلیغ نہ کرے، میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں اپنے امتیوں کو اس بات کا پابند کرتے رہے، انہیں باؤنڈ کیا کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے اس آخری نبی کا زمانہ پائے پھر وہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھے گا بلکہ اس کا کلمہ پڑھے گا اور ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے گا۔ اور یہاں پہ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، اور تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام حضور کے نائب کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اصل نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور تمام انبیاء کرام حضور کے نائب کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اور یہ صرف حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا نقطہ نظر نہیں ہے، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی کا نقطہ نظر نہیں ہے، بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے مصنف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ان کا واقعہ، شمس کہتے ہیں سورج کو، اور کواکب کوکب ان کی جمع ہے ستارے، شمس زن، کواکب سترن، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، حضور فضیلت کا سورج ہیں، ہم کواکبھا، جو انبیاء کرام تھے وہ ان کے ستارے تھے۔ اب دیکھیں سائنس کا ایک اور نقطہ نظر ہے، سائنس کی زبان میں بات نہیں کر رہا، سائنس کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی سورج بھی ایک ستارہ ہے،
انہی کا حصہ ہے، ان سے الگ ہے، ہمارے نزدیک ہے، ہمیں بڑا نظر آتا ہے، باقی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ویسے جو عام عوامی نظریہ جو پہلے مشہور ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ستارے سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، یہ ایک نظریہ تھا۔ سائنس کا ایک اور نظریہ ہے، سائنس کے نظریات بدلتے بھی رہتے ہیں، وہ کوئی حتمی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عوامی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ جی ستارے جو ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ دن کو سورج ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے، رات کو سورج جو زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کی روشنی جب ستاروں پہ پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ یہ ایک عوامی نظریہ تھا، اس حساب سے بات کی جا رہی ہے کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ حضور فضیلت کا، شان کا سورج ہیں اور باقی انبیاء کرام اس کے ستارے ہیں۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارًا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ يُظْهِرْنَ أَنْوَارًا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کہ جس طرح یہ کہا جاتا تھا کہ ستارے سورج کی روشنی رات کو وہ اس سے روشن ہوتے ہیں اور روشنی پھیلاتے ہیں، اسی طرح فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام وہ بھی حضور کی وجہ سے روشن ہے، حضور کی روشنی جو ہے وہ دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل نبوت اور رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پہلے انبیاء کرام جو تھے وہ حضور کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا، انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے عرض کیا یا رب ذوالجلال ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ابھی روحیں تھیں، یہ دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو سارے انبیاء کرام کی روحوں سے لے کر سارے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کر کے پختہ عہد لیا اور اتنی تاکیدیں لگائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی ضرور بے ضرور تم نے یہ کام کرنا ہے، ضرور بے ضرور تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے اور ان پہ ایمان لانا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور اجتماع بھی ہوا تھا اور وہ بھی عالم ارواح میں ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی روحیں تھیں، ایک اجتماع یہ ہوا جس میں صرف انبیاء کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، صرف نبی ہیں اس میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اجتماع عالم ارواح میں ہوا وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہوں، حضرت میزبان محترم یہ بھی ہیں، جتنے مرد عورتیں بچے بوڑھے یہاں پہ موجود ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، تو گویا ہم سب اس اجتماع کے اندر موجود تھے، ہماری روحیں موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم بھول گئے ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار کلرا
رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ تو کل کی بات ہے، مجھے سارا یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سب کو پتا ہے، میں سب جانتا ہوں کہ یہ کل کی بات، یعنی اللہ والے وہ یاد ہے، ہمیں بھول گیا، لیکن یقینی بات ہے کہ ہم سب تھے اس میں، کیونکہ ہم سب اولاد آدم ہیں اور سارے اولاد آدم کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس میں صرف سارے انبیاء کرام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے وہ بھی اولاد آدم ہیں، یعنی سارے نبی بھی اس میں تھے، اس میں سارے مسلمان بھی تھے، اور اولاد آدم میں سارے کافر بھی آتے ہیں۔ جتنے کفار گزرے ہیں قیامت تک آئیں گے، ہیں تو سارے اولاد آدم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، ہیں تو سب اولاد آدم۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے کافر بھی اس میں موجود تھے، سارے مسلمان بھی موجود تھے، انبیاء کرام بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اولاد آدم کی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر یعنی ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت سب نے اقرار کیا۔ آج دنیا میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، کوئی دہری ہے کہتا ہے کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں، خود ہی دنیا بن گئی اور خود ہی چل رہی ہے، وہ بھی اس وقت سب نے اقرار کیا تھا۔ قالوا بلا، کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا، سب نے اقرار کیا، قالوا بلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب جاؤ لیکن اس وعدے کو یاد رکھنا ہے، دنیا میں جا کر میرے رب ہونے کا انکار نہیں کر دینا ہے، اور پھر قیامت کے دن آنکھوں پہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ کہو کہ ہمارے تو باپ دادا کافر تھے تو ان سے ہمیں یہی کچھ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ کسی کا ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا بروز قیامت۔ ابھی میں تم سب کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں جو تم نے ایکسکیوز پیش کرنے ہیں بروز قیامت، یہ نٹ ایکسیپٹیبل، یہ قبول نہیں ہوں گے، تو یاد رکھنا۔ اب یہاں غور کریں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار مرد و خواتین بیٹھے ہیں کہ جب کوئی پڑھے لکھے سنجیدہ قسم کے لوگ ہوں تو ان میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عام عوام جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، تو زیادہ خطرہ کہاں ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی؟ عام لوگ، جہاں کامن پیپل ہوں، عام لوگ ہوں، تو لوگ پھر جاتے ہیں بھائی خیر ہے، لیکن خاص لوگ ہوں جہاں پہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے خاص اخص الخواص لوگ ہیں، سبحان اللہ، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند شان والے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ وہاں ہوا اور ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں سب تھے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا، ولر بھی تھا، سارے اس میں تھے، سب اولاد آدم ہیں، مودی بھی تھا، سب اس میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سب لوگ تھے کیا کہا؟ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اتنا کہا ٹھیک ہے جی جاؤ، کوئی نہیں آگے قسم نہیں لی۔ لیکن جہاں صرف انبیاء کرام تھے، جہاں پھرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی شبہ اور شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اتنی تاکیدیں لگائیں صرف اپنے محبوب کی عظمت اور شان کی خاطر، ورنہ انبیاء کرام سے کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ پھر جائیں گے، شبہ تو یہاں تھا، اور ان کو بتا دیا بھائی بروز قیامت جو تم نے ایکسکیوز پیش کرنا ہے، جو بہانہ پیش کرنا ہے نا، جو عذر پیش کرنا ہے، ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
کہ یہ کہو کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یا ہمارے باپ دادا کافر تھے ہم کیا کرتے. نہیں، فرمایا نہیں، یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کی خاطر اتنی تاکیدیں لگائیں. اور ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. یہی ہے نا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے وہاں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں محفل میلاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت ہوئی ہے نا، نعت ہوئی ہے، واضح نصیحت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، دعا ہوگی، ختم ہوگا. سبحان اللہ. تو یہی کچھ ہوا وہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بلا کے محفل میلاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. محفل میلاد منعقد کی. تو سب سے پہلی محفل میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منعقد کی. سبحان اللہ. آج اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو کہو بھائی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد منعقد کی ہے. اور دوسری چیز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید، اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، ابھی آپ نے سنا وہاں سب موجود تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، کافر مومن سب موجود تھے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اور یہ حضرت غوث اعظم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سارے موجود تھے. لیکن ساتھ ساتھ کافروں کو بھی آنے کی اجازت تھی، بھی آ جاؤ کافر، منافق، چور، ڈاکو، سارے آؤ، سب کو آنے کی اجازت تھی. لیکن محفل میلاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خصر و خواص لوگوں کو بلایا. تو میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو اجتماع کیے. ایک تھی توحید کانفرنس، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہاں پہ اقرار کروایا گیا. اور ایک تھی محفل میلاد، میلاد کانفرنس، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. تو توحید کانفرنس میں سب کو اجازت تھی، بھائی سارے آ جاؤ، کوئی نیشنلٹی کی نہیں پابندی ہے جی، کوئی یورپین ہو، کوئی پاکستانی ہو، کوئی سورینامی ہو، کوئی امریکن ہو، کوئی بھی ہو، سارے آ جاؤ. لیکن محفل میلاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صرف انبیاء کرام اور کوئی نہیں آ سکتا، کہ محفل میلاد میں صرف خاص لوگ آتے ہیں. ابھی آپ نے سنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہاں آج سرکار نے آپ کو بلایا ہے، سرکار کی طرف سے آپ کو دعوت نامہ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق دی کہ آپ کے لیے آپ کی قسمت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو توحید کانفرنس میں سب کو آنے کی اجازت تھی، اور میلاد کانفرنس میں صرف خاص لوگوں کو آنے کی اجازت ملی. تو میلاد کانفرنس میں ہر کسی کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہی میلاد کانفرنس میں آتے ہیں. تو سب سے پہلا میلاد جو ہے وہ تو ہوا عالم ارواح میں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی عجیب بات ہوتے ہیں، تصور ہی تصور میں کہیں پہنچ جاتے ہیں. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز کے مرید تھے، اور ان کے خاص یعنی وہ شاگرد اور مرید تھے، اور بہت بڑے شاعر تھے. وہ عالم تصور میں جاتے ہیں. جب انہوں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور روحوں کی اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، تو وہ تصور ہی تصور میں پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ والے جب تصور کرتے ہیں نا تو کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تصور کی بات آئی ہے، ایک بات کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں. حضرت امیر خسرو جو تھے
ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں، بڑے بڑے میں نے شعر لکھے ہیں، بڑی رباعیاں لکھی ہیں، لیکن آپ ہمیشہ حضرت شیخ سعدی کی رباعی پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رباعی آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا میں نے بڑے بڑے شعر لکھے ہیں تو آپ یہ رباعی پڑھتے رہتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، سحری کے وقت آنا پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ کیوں میں پڑھتا ہوں۔ رات کو جو سحری کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور وہاں پہ نزول جلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دوں۔ تو وہ خاص وقت ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو حاضر ہوئے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء انہوں نے کہا تہجد پڑھو، تہجد پڑھی، بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھو، مراقبہ کیا۔ اب دونوں پیر اور مرید مراقبہ کر رہے ہیں اور اسی تصور میں کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک تخت ہے، تخت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور ایک آدمی سفید ریش، سفید اس کی داڑھی ہے، اس نے پنکھا پکڑا ہوا ہے اور حضور کو یوں جھل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، آپ لوگ جو سری نام سے آئے ہیں، میں نے بھی پاکستان میں دیکھا ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو گرمی میں پنکھے چلے جاتے تھے، اور کوئی بڑا آدمی ہوتا تو کوئی خدمت گار اس کو بڑا سا پنکھا لے کے پنکھا جلا جاتا تھا۔ تو دیکھا کہ حضرت ایک شیخ ہیں سفید ریش، وہ پنکھا جل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ پنکھا جل رہے ہیں، تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا کہ وہ پنکھا جلنے والے کون تھے جن کو اتنی عظمت اور شان ملی؟ تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ وہ حضرت شیخ سعدی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور ان کو یہ شان ملی کیسے؟ فرمایا ان کو اس رباعی کی وجہ سے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ یہ جو انہوں نے رباعی لکھی ہے نا 4 مصرے، اس وجہ سے ان کو حضور کی بارگاہ کا یہ قرب حاصل ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ دیکھا کہ حضور حضرت شیخ سعدی کو فرماتے ہیں بگو سعدی، اے شادی پڑھو، حضور حکم دیتے ہیں تو حضرت سعدی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت شیخ سعدی پڑھ چکتے ہیں حضور فرماتے ہیں باز بے گو اے سعدی۔ حضور عربی ہیں لیکن اس وقت فارسی میں کلام فرما رہے ہیں، نخ انکر اے سعدی، لیس نخ انکر، پھر ایک دفعہ پڑھو۔ حضرت شیخ سعدی پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، پڑھ چکتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں باز بے گو اے سعدی، اے سعدی پھر پڑھو۔ بار بار حضور سنتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ رباعیاں تو تم نے بھی بہت لکھی ہیں لیکن یہ قبولیت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ رباعی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے،
تو تصور میں یہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت امیر خسرو نے جب یہ آیا مبارکہ پڑھی تو تصور کی دنیا میں چلے گئے. فرماتے ہیں نمیتا نمچ منزل بود شب جائے کہ من بودم. ایک مجھے نہیں پتا وہ کون سی منزل تھی. شب جائے کہ من بودم, میں رات کو کہاں تھا مجھے معلوم نہیں. نمیتا نمچ منزل بود شب جائے کہ من بودم, کہ ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. ہر طرف رقص بسمل تھا. یہ رقص بسمل کیا ہوتا ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا, پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے, پھر وہ تڑپتا ہے جب اس کی جان نکلتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں رقص بسمل, کہ جس پہ بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیری گیا تو تڑپ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بے خودی تھی, کسی کو کوئی نہیں, ہر آدمی وہاں بے خود تھا کہ ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. آگے فرماتے ہیں وہ محفل کیسی تھی؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. فرماتے ہیں میں تصور میں لا مقام میں پہنچ گیا تھا اور وہاں ایک محفل ہو رہی تھی جس کا میر مجلس فور ستر, جس کی صدارت خود رب ذوالجلال کر رہا ہے. میر مجلس کہتے ہیں صدر مجلس, جو کسی جلسے کا صدر ہوتا ہے, تو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو, اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. اللہ تبارک و تعالیٰ تو صدر تھا اس مجلس کا, اور اس مجلس کی شم محفل یعنی مہمان خصوصی, جو اسپیشل مہمان ہوتا ہے, وہ کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیت کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو بلا کے تو ان سے عہد لیا, گویا اپنے نبی کی شان کو بیان کیا, تو وہاں پہ محفل میلاد ہوئی. اب دیکھیں محفل میلاد کا یہ ہر زمانے میں مختلف طریقہ رہا ہے. اب مثلا ہمارے ہاں جلوس ہوتا ہے روٹر ڈیم میں, اس اتوار کو تھا, اگلے اتوار نور اسلام میں ہوگا کہ حضور کی آمد پہ خوشی منائی جاتی ہے, جشن منایا جاتا ہے. اور یہ عالم عرب میں عرصہ دراز سے ایسے ہوتا ہے کہ وہاں بھی حضور کی آمد پہ جشن منایا جاتا ہے, خوشی منائی جاتی ہے. تو میلاد اصل کیا ہے؟ چاہے محفل کی جائے, چاہے صدقہ و خیرات کیا جائے, کوئی بھی کام کیا جائے حضور کی آمد کی خوشی پہ, اسی کا نام محفل میلاد ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جلسہ ہو یا صرف جلوس اور جلسہ یہی محفل میلاد ہے. ہمارے ایک استاد تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, اور وہ ہم نے ان سے انگریزی پڑھی تھی اسکول کی مدرسے میں. وہ ڈاکٹر تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, ربیع الاول شریف کے 12 دن وہ فری آف کاسٹ, سبحان اللہ, کوئی پیسے نہیں لیتے تھے, فری آف کاسٹ وہ میڈیسن دیتے تھے. سبحان اللہ. میلاد کا یہ بھی ایک طریقہ ان کا کہ ٹھیک ہے بھائی میلاد شریف کے 12 دن انہوں نے کسی سے پیسے نہیں لینے, فری آف کاسٹ انہوں نے دوائی دینی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. کوئی بھی کام حضور کی آمد کی خوشی پہ کوئی بھی نیک کام کیا جائے اس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد کی, سبحان اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محفل میلاد کی. کس طرح؟ اپنا میلاد خود منایا. کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے, سبحان اللہ, اہل کے مانداخ حضور روزہ رکھا کرتے تھے. ایک تو ہے نا رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں, اور سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن کا روزہ منع ہے, نہیں رکھ سکتے. اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک ہے عید الفطر, یکم شوال, رمضان شریف کے بعد عید ہوتی ہے, اس دن روزہ رکھنا منع ہے,
اس دن ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن الف 12 در 3 11 12 13 ذی الحجہ جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ جن کا روزہ منع ہے، نہیں رکھ سکتے۔ تو باقی جو ہے 11 مہینوں کے جو دن ہیں ان میں نفلی روزہ کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے۔ رمضان شریف کے فرض ہیں، ان 5 دنوں کو چھوڑ کے باقی دنوں میں کسی دن بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو حضور ہر پیر کو اہل کے ماندہ حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عرض کیا کہ حضور آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یوم فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضور نے اپنا میلاد خود منایا، اور سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ایل کے ویک ہر ہفتے ماندہ کو حضور اپنا میلاد منایا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کروں، ٹائم ختم ہونے والا۔ صحابہ کرام بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ یہ عام جو معمول ہے کہ بیٹھ کے ذکر کیا جائے، ذکر ہو، واعظ و نصیحت ہو، تلاوت نعت، تو صحابہ کرام بھی محفل میلاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، عربی میں جو کہتے ہیں نا جالسا یجلسو، بیٹھنا، اسی سے ہے، اس کا مصدر آتا ہے جلستن جلستن جلوسن۔ یہ جلسہ جلوس جو ہے نا یہ جالسا یجلسو سے بنا ہے۔ اور جب یہ باب افعال میں آتا ہے، عربی گرامر اگر کسی نے تھوڑی بہت پڑھی ہے تو اجلسا یجلسو اجلاس، یہ جو اجلاس ہے یہ بھی اسی سے بنا ہے۔ تو اجلسا یجلسو اجلاس، بٹھانا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کس نے بٹھایا؟ یا یوں آسان ترجمہ کر لیں، یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور نے پوچھا یہ جلسہ کس سلسلہ میں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے پہلے دعا ہوئی، پھر تلاوت ہوئی، علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ہم میں بھیجا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار، بے حد و بے حساب نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی حضور کی تشریف آوری ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو بھیجا۔ حضور نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا قسم کھاتے ہو، قسم کھا کے کہتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو، یعنی انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ آدمی پوچھے پہ کیوں بیٹھے ہوئے، ہم جی ذکر کے لیے بیٹھے ہوں، کیا قسم کھا سکتے ہو؟ کوئی شاید کوئی اور مقصد، آدمی کو شک شبہ معلوم ہوتا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تمہاری نیت پہ کوئی شک ہو، تم میرے صحابہ ہو، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی شک شبہ نہیں تھا، تو پھر اس لیے کیوں کہا کہ قسم کھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو فرمایا انما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے آ کے یہ خبر دی ان اللہ یباہی بکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔
اے فرشتوں دیکھو یہ میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے صحابہ، انہوں نے محفل میلاد منعقد کی ہوئی ہے، یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور میرے محبوب کی شان کو بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے اجتماع کرتے تھے، ہم اپنے ذوق کے مطابق اس کو محفل میلاد کر رہے ہیں، کیونکہ محفل میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کر رہے تھے۔ لیکن آخری بات کا آخری حصہ یاد رکھیں، محفل میلاد حضور کی محبت میں ہوتی ہے، یہ حضور کی محبت کی علامت اور نشانی ہے کہ جو محفل میلاد کر رہا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ لیکن صرف محفل میلاد کر لینا یہ کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے 12 دن محفل میلاد کی ہے بھائی، اور 12 دن ہم محفل میں بیٹھے ہیں۔ لنگر محفل میلاد کا جو ہوتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے گا اور روحانیت طور پر بھی اس کی برکتیں ہوں گی۔ لیکن اصل برکت تب ظاہر ہوگی جب ہم محفل میلاد میں جو کچھ سنتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ نظریہ رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، اپنی شکل صورت چال ڈھال اپنے معاملات کو جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق بنائیں گے، تب اصل محفل میلاد کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔